من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کو تمام لوگوں کے لیے مرکز اور مقام امن قرار دیا اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو وصیت کی اور حکم دیا کہ تم دونوں میرے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کو طواف کرنے والوں اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھو۔ تو عزیزان گرامی، آج ہم اعتکاف کے احکام بیان کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہم نے جو قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو وصیت کی کہ ہمارے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاکیزہ رکھیں۔ تو اس میں حکم آیا ہے اعتکاف کرنے کا، یعنی جو اعتکاف کرتے ہیں ان کے لیے اس گھر کو پاکیزہ رکھیں۔ تو اعتکاف کے کیا معنی ہیں لغت میں؟ لغت میں اعتکاف کے معنی ہے روکنا، بند کرنا یا گوشہ نشین ہونے کے، اور اصطلاح میں شرعی اور فقہی اصطلاح میں ایسے ایام میں انسان کا جامع مسجد میں اپنے آپ کو محصور و محدود رکھ کر عبادت خداوندی میں وقت گزارنا کہ جن دنوں میں اس کا روزہ رکھنا صحیح ہو، اعتکاف کہلاتا ہے۔ اعتکاف کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی فرماتے ہیں: اعتکاف عشرہ فی شہر رمضان تعدل حجتین و عمرتین۔ ماہ رمضان کے ایک عشرہ میں اعتکاف کرنا چاہیے، وہ پہلے عشرہ میں ہو یا دوسرے میں یا تیسرے عشرہ میں ہو، 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے مسائل شیعہ جلد نمبر 10 میں اور ابواب الاعتکاف میں آئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو اتنا اللہ تبارک تعالیٰ ثواب دیتا ہے کہ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، کیا کوئی معین وقت ہے اس کے لیے اعتکاف کرنے کے لیے؟ پورے سال میں کسی وقت بھی بیٹھ سکتے ہیں؟ تو سال کے تمام ایام میں اعتکاف کرنا، اعتکاف میں بیٹھنا جائز اور پسندیدہ عمل ہے، سوائے ان دنوں کے کہ جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، مثلا عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ چونکہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے تو ظاہر ہے کہ اعتکاف کی حالت میں روزے رکھنے ہوتے ہیں، کم از کم 3 دن کا اگر اعتکاف بیٹھیں گے تو 3 روزے رکھیں گے۔ تو اعتکاف کی جو کم از کم مدت ہے وہ 3 دن ہے، 2 دن سے کم اعتکاف صحیح نہیں ہے۔ جب 3 دن مدت ہے تو جو واجب اگر کسی نے کر لیا ہے اعتکاف نظر کر کے، تو پھر اس کو 3 دن اگر اعتکاف کرنا ہے، 3 دن اس نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے اور 3 دن روزے رکھنے ہیں۔ 3 دن سے کم روزے جو ہیں وہ اعتکاف میں صحیح نہیں ہیں۔ اگر اعتکاف کے دوران عید الفطر یا عید الاضحیٰ نہ آئیں، کیونکہ ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، تو اس کی مدت میں کوئی محدودیت نہیں۔ البتہ یہ بات واضح رہے کہ جو شخص سال کے اکثر دنوں میں حالت اعتکاف میں معتکف رہے، ممکن ہے کہ یہ عمل اس کے لیے بعض واجبات کے ترک
ہونے کا سبب بنے۔ تو اعتکاف شروع ہونے کا زمانہ کون سا ہوتا ہے؟ ضروری ہے کہ اعتکاف کے آغاز جو ہے وہ طلوع فجر یعنی اذان فجر سے کیا جائے۔ لہٰذا اگر اعتکاف کی ابتدا دن کے کسی اور وقت کی جائے تو وہ دن اعتکاف میں شامل نہیں ہوگا، خواہ مسجد میں تاخیر سے آنے کا سبب کوئی مجبوری ہی کیوں نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ نیت کری، گھر سے چل پڑا، لیکن ٹریفک اتنی زیادہ تھی کہ مسجد میں وہ اس وقت پہنچا جب کہ اذان صبح ہو گئی، تو ظاہر ہے کہ اذان صبح سے پہلے پہلے مسجد میں پہنچنا چاہیے۔ البتہ جامع مسجد میں اعتکاف ہوتا ہے۔ تو اعتکاف جو شرائط ہیں وہ اس طرح سے ہیں: نمبر 1 نیت، نمبر 2 ایمان، نمبر 3 عقل، نمبر 4 روزہ رکھنا، نمبر 5 جامع مسجد میں قیام، نمبر 6 مسجد سے باہر نہ نکلے، نمبر 7 3 دن سے کم نہ ہو، نمبر 8 اگر بیوی اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو شوہر کی اجازت سے ہونا چاہیے، اگر بچے اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو والدین کی اجازت سے ہونا چاہیے۔ اعتکاف کے واجب ہونے کے جو اسباب ہیں وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ نظر، عہد اور قسم۔ مثلا کوئی شخص نظر کرے، قسم کھائے یا اپنے خدا سے عہد کرے کہ اس کا فلاں کام ہو گیا یا فلاں بیماری سے اس کو نجات مل گئی تو کچھ دنوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کرے گا۔ وہ معین کر لے دن کے، 3 دن کا اعتکاف کرنا ہے، 6 دن کا کرنا ہے، 10 دن کا کرنا ہے۔ تو بہرحال تو شرط ضمن عقد، مثلا کرائے کے مکان کے معاملے میں جب کرایہ دار جو ہے وہ شرط کر رہا ہے، ایگریمنٹ کر رہا ہے، مال مکان اور کرایہ دار کے درمیان ایگریمنٹ ہو رہا ہے، تو اگر اسے ایگریمنٹ میں عقد کے ضمن میں یہ کہہ دیا جائے کہ بھی اتنا سال کا کرایہ ہوگا یا اتنا مہینے کا کرایہ ہوگا، شرط یہ ہے کہ ہر سال 3 دن مسجد میں اعتکاف بھی کرنا ہے، تو کرایہ دار بھی اس شرط کو قبول کر لے مثلا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کو 3 دن اعتکاف میں بیٹھنا پڑے گا۔ تو یعنی نظر سے، عہد سے، قسم سے یہ اعتکاف جو ہے وہ پھر واجب ہو جاتا ہے۔ تو اجرت جو ہے، مثلا جس طرح اجرت پر نمازیں پڑھائی جاتی ہیں، تو کیا اجرت پر اعتکاف بھی جو ہے وہ بھی کروایا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص اجرت لے کر یا اجرت کے بغیر کسی مرحوم کی نیابت میں مسجد میں معتکف ہو تو باقی تو علماء کرام یعنی فقہاء کرام فرماتے ہیں جائز ہے، لیکن آیت اللہ مکارم شرازی کہتے ہیں کہ استجاری جو ہے نا اعتکاف، اس میں اشکال ہے۔ کیا جب ہم اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو اس کو توڑ بھی سکتے ہیں؟ کبھی کبھار اعتکاف کو باطل کرنے کی صورت میں اس کی قضا واجب ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص مستحب اعتکاف کی نیت سے معتکف ہوا تو دوسرے دن کے اختتام یعنی اذان مغرب کے بعد تیسرے دن کا اعتکاف اس پر واجب ہو جائے گا۔ اس طرح اگر مزید 2 دن اعتکاف میں رہے تو اس کا تیسرا دن واجب ہو جائے گا۔ یعنی اگر 2 دن آپ اعتکاف میں بیٹھ گئے ہیں تو تیسرا دن واجب ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص جو ہے جب اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے کوئی مسئلہ پیش آ گیا یا کوئی پہلے سے سوچا ہوا اس نے کہ یہ چیز ہو سکتی آ جائے، تو پھر اگر پہلا دن میں تو جا ہی سکتا ہے، دوسرے دن بھی جا سکتا ہے اذان مغرب سے پہلے پہلے، لیکن اگر اذان مغرب ہو گئی اور وہ ابھی بیٹھا ہے وہاں پر تو تیسرا دن جو ہے وہ واجب ہو جائے گا۔ شریعت اسلام میں خود اعتکاف میں بیٹھنا جو ہے یہ مستحب عمل ہے، یعنی ذاتاً یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ البتہ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا اگر 2 دن بیٹھا ہے تو تیسرے دن پھر بیٹھنا واجب ہو جاتا ہے۔
نیت، اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے اس کی نیت اور نوعیت کا تعین ضروری ہے، لیکن واجب یا مستحب کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ نیت کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ معتکف پہلے دن کے طلوع فجر یعنی اذان فجر سے پہلے نیت کرے، اور اگر اذان فجر سے پہلے رات میں اعتکاف کے لیے بیٹھنا چاہے تو اس وقت بھی نیت کی جا سکتی ہے، لیکن طلوع فجر کے بعد نیت کرنا جائز نہیں۔ اگر کوئی اذان صبح تک مسجد میں نہ پہنچے، اس کو کہتے ہیں تلفیق، یعنی ایسا نہیں کر سکتا کہ پہلے دن کے کچھ حصے اور آخری دن کے کچھ حصے کو ملا کر ایک دن حساب کرے۔ اعتکاف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا آغاز اذان فجر سے ہو، لہٰذا وہ دن جو پورا نہیں ہوا، ناقص رہ گیا ہو، اعتکاف میں شمار نہیں ہوگا، اگرچہ مسجد میں تاخیر سے پہنچنا کسی مجبوری کے تحت ہی کیوں نہ ہو۔ اعتکاف کی نیت کے ساتھ یہ شرط ذہن میں رکھی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی عرفی یا شرعی عذر پیش آ گیا تو اعتکاف کو ختم کر سکتا ہے۔ نیت کا جائز شرائط کے وقت یا زمان، یہ شرائط اعتکاف کی نیت کے مقارن ساتھ ہی ذہن میں ہونی چاہیے، نہ نیت سے پہلے نہ اس کے بعد۔ یعنی جب اعتکاف کرنے کی نیت کریں تو اس کے ذہن میں اسی وقت ہونا چاہیے کہ یہ مسئلہ اگر پیش آ گیا، یہ عرفی شرعی کو مسئلہ پیش آیا تو میں اعتکاف کو ترک کر سکتا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ جب نیت کر لی اس وقت نہیں تھا، بعد میں خیال آیا، نہیں، اسی وقت، یعنی ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہنی چاہیے بات۔ نیت سے عدول کرنا یا پلٹنا کیا یہ جائز ہے؟ ایک اعتکاف کو دوسرے اعتکاف میں بدلنے کی نیت صحیح نہیں ہے۔ مثلا مستحب سے واجب کی نیت میں، چاہے دونوں اعتکاف واجب ہوں یا دونوں مستحب ہوں۔ تو یعنی پہلے بیٹھا تھا مستحب اعتکاف، تو چونکہ اعتکاف جو ہے وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، نظر کرنے سے، عہد کرنے سے، قسم کھانے سے واجب بھی ہو جاتا ہے اور مستحب بھی ہوتا ہے، تو لہٰذا جس اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھا ہے تو اسی کو ہی آپ نے کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ نیت کوئی اور کی ہے اس کے بعد پھر آپ کہیں کہ اس کو واجب میں بدل لیتے ہیں یا مستحب میں بدل لیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو عزیز نگرانی، اعتکاف جو ہے اس میں روزہ رکھنے کی توانائی ہونی چاہیے، چونکہ رکن اعظم ہے جو ہے نا اعتکاف کا، وہ روزہ ہے۔ اگر روزہ رکھنا کسی فرد کے لیے نقصان دہ ہو یا عقلی طور پر یہ احتمال ہو کہ روزہ رکھنا بیماری کا باعث بنے گا یا اس کی بیماری بڑھ جائے گی، یا وہ فرد جو ہے دیر سے صحت یاب ہوگا، تو اس صورت میں اس کا اعتکاف صحیح نہیں، بلکہ اگر ایسی صورت میں روزہ رکھے تو حرام کا مرتکب ہوگا۔ ایسے شخص کی ثواب کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنے اور اعمال کے انجام دینے میں کوئی ممانعت نہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ چلے ثواب کی نیت سے 3 دن مسجد میں ٹھہرا رہے، اور اگر اعتکاف میں اور بھی لوگ بیٹھے ہیں، وہاں وعظ و نصیحت بھی ہو رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، تو اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا مثلاً، تو ویسے تو 3 دن مسجد میں ٹھہر ہی سکتا ہے، ثواب بھی ملے گا، مسجد میں رہنے کے عبادت کا ثواب ہے، لیکن اعتکاف کا نہیں ملے گا، چونکہ اعتکاف کے لیے جو ہے روزہ رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو نیابتی روزہ، اگر کسی شخص نے کسی دوسرے کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے تو کیا پھر وہ کسی دوسرے کی نیابت میں اعتکاف کر سکتا ہے؟ میت کی نیابت، اگر ایسا شخص جو وفات پا گیا ہو اس کی نیابت میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ جیسے لوگ جو ہیں نمازیں پڑھاتے ہیں نا، کوئی فوت ہو جائے تو اس کے لیے کسی کو کہتے ہیں جتنی نمازیں اتنے روزے رکھ دیں، تو ابھی اگر وہ چاہتے ہیں کہ 3 دن کا اعتکاف بھی کروا لیا جائے مثلاً، تو ظاہر ہے پھر وہ 3 دن کے میت کے نیابت میں روزے رکھے گا اور اعتکاف میں بیٹھے گا۔
تو کیا جا سکتا ہے. البتہ میں نے کہا تھا کہ آیت اللہ ناصر مکرم شیرازی کہتے ہیں کہ یہ استجاری جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر استجاری نہ ہو تو ثواب کی نیت سے ہو, کوئی فری طور پر کر رہا ہے. اچھا, ایک شخص کی نیابت میں تو ہو سکتا ہے, تو کیا چند اشخاص کی نیابت میں بھی اعتکاف نیابتی ہو سکتا ہے؟ چند مرحومین کی نیابت میں اعتکاف صحیح نہیں ہے. البتہ اعتکاف کے ثواب کو تمام مرحومین کی ارواح کو ہدیہ کیا جا سکتا ہے. تو کیا زندہ شخص کی نیابت میں کوئی اعتکاف کر سکتا ہے؟ اگر کسی زندہ شخص کی نیابت میں معتکف ہو تو ضروری ہے کہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے ہوں. اعتکاف کے لیے روزے کی نظر. اعتکاف ایک مستحب عمل ہے. انسان اعتکاف کے لیے روزے کو اس کی شرائط کی رعایت کے ساتھ نظر کر سکتے ہیں. نظر کی صورت میں روزہ واجب ہو جاتا ہے. اگر کسی شخص کے ماہ رمضان کے قضا روزے باقی ہوں تو وہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا. یہ تمام مراجع کرام کا متفقہ فتویٰ ہے کہ جس کے روزے واجب روزے ہیں ماہ رمضان کے, تو وہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا. اگر اذان ظہر کے یعنی اگر مستحب کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اس کے واجب روزے بھی اس کے ذمہ تھے, تو اگر تو اذان ظہر سے پہلے اس کو یاد آ گیا تو اس کو چاہیے کہ وہ واجب روزے کی نیت کر لے, چونکہ اذان ظہر سے پہلے واجب روزے کی نیت کرنے کا وقت ہے. لیکن اگر اذان ظہر کے بعد یاد آئے تو اس کو روزہ باطل ہے, چونکہ جب تک واجب روزے ہیں اس تک مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا. اچھا, اب یہ ہے کہ جس مسجد میں بیٹھنا ہے اعتکاف کے لیے اس کی کیا شرائط ہے؟ اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ وہ شہر کی جامع مسجد, ایسی مسجد جس کے اجتماعات تمام اہل شہر کے لیے ہوں, کسی خاص گروہ اور طبقے کے لیے نہ ہو, مسجد میں اعتکاف انجام پائے ایسی مسجد ہے. پس کسی قبیلے یا بازار کی مسجد اور کسی ایسی جگہ جو مسجد کا حصہ نہ ہو اعتکاف ٹھیک نہیں ہے. البتہ یہ بھی ہے کہ نماز جمعہ مسجد جامعہ کے لیے شرط لازم نہیں ہے. کوئی کرے کہ جی اس میں جمعہ ہوتا ہو تو تب نہیں, جمعہ نہ بھی ہوتا ہو لیکن وہ ایسی مسجد ہے کہ سب لوگ وہاں شہر کے یعنی آتے ہیں. اگرچہ سب لوگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس بڑے محلے میں بنی ہوئی ہے مسجد تو اس میں سب لوگ آتے ہیں. آیت اللہ مکارم کا کیا نظریہ ہے؟ وہ فرماتے ہیں وہ مساجد کے جن میں باقاعدگی سے نماز جماعت برگزار ہوتی ہو, خواہ اگر 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کی جاتی ہو, ان مساجد میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے. مثلا کسی مارکیٹ کی مسجد یا بعض سرکاری اداروں میں موجود مساجد. تو یہ آغا مکارم کا اختلاف آ گیا کہ ان کا فتویٰ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نماز جماعت برگزار وہاں ہونی چاہیے, چاہے وہ جو ہے مارکیٹ کی بھی مسجد ہو یا کسی محلے کی بھی مسجد ہو. تو آیت اللہ سیستانی کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں مسجد کے جامع ہونے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ اس کا امام جماعت بھی عادل ہو. آیت اللہ خامنئی کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں رجائے مطلوبیت کی نیت سے اعتکاف کیا جا سکتا ہے. تو عزیزان گرامی, یونیورسٹی کی مسجد میں اعتکاف کے لیے آیت اللہ خامنئی کہتے ہیں جو ہے رجائے مطلوبی کی نیت سے. آیت اللہ مکارم کہتے ہیں کہ ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے جہاں باقاعدگی سے نماز جماعت ادا کی جاتی ہو, حتیٰ کہ ایک وقت کی نماز جماعت باقاعدہ برپا ہوتی ہو. باقی مراجع کہتے ہیں یونیورسٹی کی مسجد میں اعتکاف صحیح نہیں ہے. حضرت آیت اللہ مکارم کہتے ہیں اگر معتکف کی مسجد میں یعنی وہ مسجد جہاں فرد معتکف ہوا ہے کوئی ایسی رکاوٹ پیش آ جائے جس سے اعتکاف جاری رکھنا ممکن نہ ہو, مثلا مسجد کا خراب ہونا, امنیت کا ختم ہو جانا یا اعتکاف کے امکانات فراہم نہ ہوں, ایسی صورت میں اس معتکف کا اعتکاف باطل نہیں ہوگا.
اعتکاف کو ایک ہی مسجد میں مکمل کرنا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ 2 دن ایک مسجد میں بیٹھ جاؤ, تیسرے دن محلے کی دوسری مسجد میں جا کے چلے جاؤ وہاں. یہ ایک ہی مسجد میں جو ہے وہ اعتکاف جو ہے وہ ہوگا. مسجد سے خارج ہونے کے لیے عذر, یعنی چونکہ مسجد میں رہ کے عبادت کرنی ہے تو صرف شرعی عذر اور ضرورت جیسے واجب غسل ہو گیا کرنا یا وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے, اس کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے. عرفی ضرورت جیسے کسی بیمار کی عیادت یا جنازے میں شرکت کرنی ہے. عقلی ضرورت جیسے رفع حاجت یا ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. جمعہ کی نماز میں شرکت کوئی اشکال نہیں, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ضرورت سے زیادہ نہ رکا جائے. کسی امتحان میں شرکت جو مستقبل ساز ہو, اگر عرفی ضرورت ہے تو بہت اہمیت کا حامل ہے تو کوئی اشکال نہیں ہے. بدن کے کچھ اعضاء کا مسجد سے باہر نکالنا, جیسے کوئی اپنا ہاتھ مسجد کی کھڑکی سے باہر نکالے, تو جیسے اس شرط کے ساتھ کہ ضروری ہو کہ ضرورت بعد ٹھہرا جائے اور طول نہ دیا جائے. یہ ہے حمام جانا اور غسل واجب کرنا ضرورت کے مطابق جایا جا سکتا ہے. تو عزیزان گرامی, قرض ادا کرنے کے لیے جانا اس حالت میں کہ ادا کرنے کے دن آپ پہنچیں اور قرض دینے والا مانگے تو یہ کام کیا جا سکتا ہے.